جو آل محمد کی خیرات سے واقف ہے، جو آل محمد کی خیرات سے واقف ہے، وہ لے کے نہیں جاتا کاسا در زہرا پر، کیسے نہ کرے سجدہ تارا در زہرا پر۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لعنت اللہ علی اعدائهم ملعونین اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ مل کے صلوات پڑھیے گا اہل بیت محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ ماشاءاللہ قبلہ، ماشاءاللہ۔ میری دعا ہے سید الشہداء کے صدقے میں، شاہ نجف کے صدقے میں، ویک فیلڈ کے تمام مومنین، خصوصاً انجمن غلامان اولاد زہرا کے جو ممبران ہیں، جنہوں نے اس ذکر پاک کا اہتمام کیا ہے، مالک سب مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اہل بیت کے صدقے میں، شہدائے کربلا کے صدقے میں سب مومنین کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ چونکہ آج کے دن کا پروگرام مختص ہے اس شہزادی کے نام سے جس کا لقب ہے محسنہ اسلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کہنے قبلہ۔ تو میں چاہتا ہوں یہ بیان کرتا چلوں کہ قرآن کی روشنی میں مسلمان کی کتنی قسمیں ہیں۔ مسلمان کی دو قسمیں ہیں، ایک مسلمان ہے اسلام لانے والا، اور دوسری قسم ہے مسلمان کی وہ کہ جسے کہتے ہیں اسلام سکھلانے والا۔ اسلام لانے والا مسلمان اور ہے، اسلام سکھلانے والا مسلمان اور ہے۔ ان دونوں قسم کے مسلمانوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ جو اسلام سکھانے والا، اسلام لانے والا مسلمان ہے، اس کو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے اپنے دور کے نبی کی شریعت پہ عمل کرے، اس کے کلمے کو قبول کرے، اس کی نبوت پہ ایمان لائے۔ بے شک بے شک، ماشاءاللہ۔ تو یہ جو مسلمان ہے
اسے مسلمان ہونے کے لیے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمے کی ضرورت ہے، اور جو اسلام سکھلانے والا ہے اس کو مسلمان ہونے کے لیے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ پیدا ہی اسلام پر ہوتا ہے۔ یہ پہلا فرق ہے ان دو قسم کے مسلمانوں کے درمیان۔ دوسرا فرق یہ ہے دونوں قسموں کے درمیان، دو قسم کے مسلمانوں کے درمیان، جو مسلمان کلمہ پڑھ کے مسلمان بنتا ہے اسے کنورٹ مسلمان کہتے ہیں، یہ کنورٹ ہوتا ہے۔ اور کنورٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے مسلمان نہیں ہوتا، پہلے کچھ اور ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے پھر یہ مسلمان بنتا ہے۔ اور جو دوسری قسم ہے اسلام سکھلانے والا، یہ ایک کنورٹ مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ چونکہ یہ پیدا ہی اسلام پر ہوا ہے اس لیے اس کو کنورٹ نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کو فطرتی مسلمان کہتے ہیں۔ تو اب یہ دو قسمیں سامنے آ گئیں، ایک اسلام لانے والا مسلمان، دوسرا اسلام سکھلانے والا مسلمان۔ جو اسلام لانے والا ہے اسے کنورٹ مسلمان کہتے ہیں، چونکہ یہ پہلے کچھ اور ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے تو مسلمان بنتا ہے۔ اور جو اسلام سکھلانے والا مسلمان ہے یہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کو کنورٹ نہیں، فطرتی مسلمان بولتے ہیں۔ اب قرآن مجید کے اندر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے جو دین دیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور قیامت کے دن دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا دین لے کر آتا ہے کوئی بندہ تو اللہ اس کے دین کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو اس کا مطلب پھر یہ بنتا ہے کہ جب اللہ کا دیا ہوا دین اسلام ہے اور قیامت کے دن اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا اسلام لے کر بندہ آتا ہے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء کا دین ایک تھا اور اس کا نام اسلام۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا دین اسلام ہے۔ جب دین اسلام ہے تو حضرت آدم علیہ السلام سلسلہ اسلام کے پہلے مسلمان ہیں، لیکن کس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے ہیں؟ نہیں، آدم سے آپ کلمے کا سوال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آدم کی تخلیق، حضرت آدم علیہ السلام پیدائشی تخلیقی مسلمان ہیں، حضرت آدم علیہ السلام فطرتی مسلمان ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فطرتی مسلمان، اس کے سلسلے کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ جب فطرتی مسلمان کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوتا ہے تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو کنورٹ مسلمان ہے اس کا آغاز، اس کا سلسلہ کس دور سے شروع ہوا ہے۔ تو میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں اور ایک تاریخ کے واقعے کی طرف اشارہ دینا چاہتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، چھوٹے بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی تو حسد میں آ کے بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کو قتل کیا۔ جب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو قتل کیا ہے تو قتل کرنے کے بعد یہ جنگلوں میں چلا گیا۔ جب جنگلوں میں چلا گیا تو شیطان نے اس کو گمراہ کیا۔ گمراہ ہونے کے بعد اس نے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دین کو چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا، یہ نبی کی نبوت اور کلمے کا انکار کر کے دھرتی کے اوپر یہ پہلا کافر ہے جو دھرتی کے اوپر اپنے دور کے نبی کا انکار کر کے کافر بنا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا بڑا بیٹا دھرتی کا سب سے پہلا کافر۔ اور پھر تاریخ یہ کہتی ہے کہ شیطان نے اس کی شادی ایک جن عورت کے ساتھ کروا دی اور اس جنیہ سے اس کی نسل اور اولاد چلی ہے، اور اس کی نسل جو اولاد چلی ہے اس کے اندر مبعوث کیا گیا کس کو؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔
حضرت نوح علیہ السلام کون ہے؟ وہ سلسلہ جو فطرتی مسلمان کا حضرت آدم سے چلا تھا. حضرت آدم کے بعد جناب شیس کے بعد جناب یافس اور جناب یافس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا دور آتا ہے جو فطرتی مسلمانوں کا سلسلہ ہے، جن کو اللہ نے اسلام پر پیدا کیا، جو فطرتاً مسلمان تھے اور پیدائشی مسلمان تھے، یہ اسلام پہ پیدا ہوئے تھے. اس سلسلے کا اب چوتھا نمبر کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا ہے ان لوگوں میں جو اولاد تھے کس کی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اس بیٹے کی جو اپنے باپ کا اسلام دین چھوڑ کے کافر ہو گیا تھا. تو اس کی اولاد میں آنے والے تمام لوگ کافر تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت اسلام دی. ان میں سے تاریخ یہ کہتی ہے کہ 80 بندے مسلمان ہوئے. یہ جو 80 بندے مسلمان ہوئے تھے یہ تاریخ کے سب سے پہلے کنورٹ مسلمان ہیں. میری گفتگو تھوڑی دقیق ہوگی، ہو سکتا ہے بار سماعت گزرے آپ لوگوں کو، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو میں حل کرنا چاہتا ہوں. اگر ان دقیق مطالب کو، تاریخ کے اس چیپٹر کو جب تک بڑی غور فکر کے ساتھ، بڑی سمجھ اور سکون کے ساتھ نہیں مطالعہ کیا جائے گا، بہت سارے سوالات ہیں جو کنورٹ مسلمانوں نے اٹھائے ہیں ان مسلمانوں پر جن کو اللہ نے اسلام سکھلانے کے لیے پیدا کیا تھا. ان کے سوالات کا جواب سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اپنے ناظرین سے، اپنے سننے والوں سے، بہت مہربانی ہوگی تھوڑی توجہ رکھیے گا تاکہ میں اپنی گزارشات کو آپ کی سماعت کے حوالے کر سکوں. تو تاریخ کا سب سے پہلا کنورٹ مسلمان کون ہے؟ جس کو حضرت نوح علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، اسلام سکھایا. تو اس وقت نوح کے دور میں آ کے مسلمان کی دو قسمیں ہو گئیں. ایک کنورٹ مسلمان جس کو حضرت نوح علیہ السلام نے دین اسلام سکھا کے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا. دوسری قسم وہ ہے جس سلسلے کے ساتھ حضرت نوح کا تعلق تھا، جس کو فطرتی مسلمان کہتے ہیں. اب اس مقام پر لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جو فطرتی مسلمان ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ سمجھیں نمک ہوتا ہے. نمک کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ کھانے پینے کی باقی چیزیں اگر آپ ان کے اندر نمکین ذائقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اندر نمکینی پیدا کرنے کے لیے احتیاط ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے. کس کی؟ نمک کی. لیکن نمک نمکین ہے تو اس کو کس شے نے نمکین بنایا ہے؟ باقی چیزوں کو تو نمک کے ذریعے نمکین بنایا جاتا ہے، تو نمک کو کس نے نمکین بنایا ہے؟ تو اب یہ کہتے ہیں کہ بھی نمک اس کو کسی اور شے نے نمکین نہیں بنایا بلکہ اللہ نے اس کو پیدا ہی اسی نمکین ذائقے کے ساتھ کیا ہے. نمک کی نمکینی ذاتی ہے، اس کی فطرتی ہے. نمکین ذائقہ نمک کا اپنا فطرتی ذائقہ ہے. اسی فطرت کے اوپر اسی ذائقے کے ساتھ اللہ نے اس کو تخلیق کیا ہے. تو اس کو ذائقہ نمکین بنانے کے لیے کسی اور شے کی احتیاط نہیں ہے. ہاں باقی چیزیں ان کا نمکین ذائقہ فطرت میں نہیں ہے تو ان کو یہ ذائقہ دینے کے لیے ان کو احتیاط ہے نمک کی. تو اب وہ چیزیں جو نمکین ذائقے میں نمک کی محتاج ہیں فطرت میں نہیں رکھا گیا ہے. ان میں اور نمک میں فرق یہ ہے کہ وہ باقی چیزیں ان جو کھانے پینے کی ہیں ان چیزوں پر جراثیم اثر انداز ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نمکین ذائقہ ان کا ذاتی نہیں ہے. نمک ایڈ کرو گے تو یہ ذائقہ اس کے اندر آئے گا وگرنہ نہیں آئے گا. تو نمکینی چونکہ ان کے اندر ذاتی صفت نہیں ہے اس لیے وہ چیزیں جراثیم سے آلودہ ہو سکتی ہیں، جراثیم ان کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں. لیکن نمک اس کی نمکینی ذاتی ہے. جب نمک کے بارے میں اب ڈاکٹری اور میڈیکل یہ کہتی ہے کہ اس کے اوپر دنیا کا کوئی جراثیم اثر انداز نہیں ہو سکتا بلکہ یہ
जब भी कोई जरासीम इसके करीब आए ये जरासीम को खत्म कर देता है, जरासीम से मुतअस्सिर नहीं होता। तो अब इस नमक वाली मिसाल से नतीजा वाज़ेह ये निकलता है कि वो मुसलमान जो फितरती मुसलमान है, जिसको अल्लाह ने फितरत इस्लाम पे पैदा किया है, ये हमेशा मुसलमान ही रहता है। इसके कुफ्र का जरासीम इस सिलसिले के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता है। कुफ्र का जरासीम किसके ऊपर असरअंदाज होता है? वो जो दूसरा सिलसिला है जिसको कन्वर्ट मुसलमान कहते हैं, जो मुसलमान होने के लिए दायरा इस्लाम में दाखिल होने के लिए कलमे का मोहताज है। तो मैं अब चाहता हूँ गुफ्तगू को नतीजे के करीब करूं, अपने सामीन को ज्यादा जहमत नहीं देना चाहता। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कभी ये काफिर हो जाता है और कलमा पढ़ के फिर कभी ये मुसलमान हो जाता है। इस कन्वर्ट मुसलमान के सिलसिले के ऊपर कुफ्र असरअंदाज हो सकता है, हो जाएगा। फिर जब अपने दौर के नबी का कलमा पढ़ेगा तो फिर ये मुसलमान कहलाएगा। लेकिन वो मुसलमान जो दायरा जो फितरत इस्लाम पे पैदा हुआ है, चूंकि इसकी मिसाल नमक जैसी है, अल्लाह ने इसको फितरत इस्लाम पे पैदा किया है, इसके सिलसिले के अंदर कभी कुफ्र इसके ऊपर असरअंदाज नहीं होता है। अब कुरान की आयत का सहारा लूंगा। इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है, इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। अल्लाह ने चुन लिया किसको? आदम को। उसके बाद नूह को। आदम और नूह को चुना है, मुकम्मल आदम और नूह की आल को नहीं, फकत नूह को और फिर आदम को। आदम और नूह को चुना, लेकिन जनाब इब्राहिम और जनाब इमरान की जब आ रही है तो फरमाया आला इब्राहिम, सिर्फ इब्राहिम नहीं, इब्राहिम की पूरी आल को अल्लाह ने चुन लिया। और जनाब इमरान को सिर्फ नहीं, जनाब इमरान की पूरी आल को चुन लिया। अल्लाह ने चुन लिया है। चुन लेने का मतलब यह है कि ये वो सिलसिला है जिसको अल्लाह ने इस्लाम सिखलाने के लिए दुनिया में भेजा है, जिसको अल्लाह ने इस्लाम सिखलाने की गर्ज से फितरत इस्लाम के ऊपर पैदा किया है। बाकी दुनिया इस्लाम सीखेगी इनसे, ये दुनिया को इस्लाम सिखाएंगे। बाकी दुनिया के सिलसिले के मुसलमानों के ऊपर कुफ्र असरअंदाज हो सकता है, जो इस्लाम सिखलाने वाले हैं इनके ऊपर कुफ्र असरअंदाज नहीं हो सकता है। क्यों? इसलिए कि ये वो सिलसिला है जिसको अल्लाह ने इस्लाम सिखलाने के लिए पैदा किया है, जिसको अल्लाह ने फितरत इस्लाम पर पैदा किया है। इनको मुसलमान होने के लिए कलमे की एहतियाज नहीं है, क्योंकि ये पैदा ही फितरत इस्लाम पर होते हैं। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जब ये सिलसिला पहुंचा है तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त खाना काबा की तामीर मुकम्मल फरमा ली तो दस्ते दुआ को बुलंद किया। दस्ते दुआ को बुलंद करने के बाद अब वो दुआ कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। सूरह बकरा से अब वो दुआ पढ़ने लगा हूं। क्या फरमाया? रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना मुस्लिमतन लक। मेरे अल्लाह हम दोनों को, अब दोनों वो कौन है? जनाब इब्राहिम और जनाब इस्माइल, हम दोनों को अपना मुसलमान करार दे। फिर व मिन ज़ुर्रियतिना, और हमारी नस्ल के अंदर एक दो मुसलमान नहीं, उम्मतन मुस्लिमतन, एक मुसलमान उम्मत को पैदा फरमा। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी है खाना काबा की तामीर मुकम्मल करने के बाद, ये हमारी नस्ल के अंदर इस्लाम पर पैदा होने वाली एक उम्मत करार दे। तो नस्ल इब्राहीम के अंदर अल्लाह ने उस फितरती मुसलमान का एक सिलसिला रखा है। अब वो सिलसिला जरा तवज्जो से सुन लीजिएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, जनाब इसहाक, जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम। जनाब इसहाक से जो नस्ल चली है मुसलमानों की, वो भी फितरती मुसलमान थे, मगर उनका सिलसिला जाके खत्म हो जाता है। किस पे? जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे। और जो नस्ल जनाब इस्माइल से चली, ये सिलसिला जाके मुकम्मल होता है जनाब अबू तालिब पर। जो सिलसिला जनाब इसहाक से चला है फितरती मुसलमानों का, इनको कहते हैं अंबिया ए बनी इसराइल। जो सिलसिला
फितरती मुसलमानों का जनाब इस्माइल से चल के जनाब अबू तालिब तक पहुंचा है, इस सिलसिले को कहते हैं मिल्लत इब्राहिम। वो मिल्लत इब्राहिम है, ये अंबियाए बनी इसराइल है। ये भी फितरती मुसलमान है, वो भी फितरती मुसलमान है। दोनों सिलसिले कहां से चले? जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, जनाब इसहाक, जनाब इस्माइल से। जो जनाब इसहाक से सिलसिला चला, ये जिस वक्त पहुंचा है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पर, तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का ना बाप है, फिर ना आगे औलाद है। सिलसिला यहां पे रुक गया। जब रुक गया तो अब ये सिलसिला रुकने के बाद आज अल्लाह की इस धरती के ऊपर इस सिलसिले से पैदा होने वाला कोई भी फितरती मुसलमान मौजूद नहीं है। लेकिन वो दूसरा सिलसिला जो जनाब इस्माइल से चला, जिसका नाम क्या है? मिल्लत इब्राहिम। ये सिलसिला पहुंचा है किस पे? जनाब अबू तालिब पर। जिस वक्त जनाब अबू तालिब पर पहुंचा है तो अब अल्लाह ने इस सिलसिले का नाम तब्दील कर दिया। इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहीमा व आला इमरान। तो भाई इब्राहिम की नस्ल से दो सिलसिले चले थे, एक खत्म हो गया, जो दूसरा था वो आले इमरान में तब्दील हो गया। ये सिलसिला है किस मुसलमान का? फितरती मुसलमान का। फितरती मुसलमान कौन है? जिसको अल्लाह ने इस्लाम पे पैदा किया है, जिसको अल्लाह ने इस्लाम सिखलाने के लिए पैदा किया है। तो अब यहाँ पर मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। लोग कहते हैं नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हजरत अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था। भाई कलमे का सवाल किस मुसलमान से किया जाता है? अनवर्ड मुसलमान से, उस मुसलमान से जिसको मुसलमान होने के लिए कलमे की जरूरत है, दारा इस्लाम में दाखिल होने के लिए जो कलमे का मोहताज है, जो कलमा पढ़ने से पहले मुसलमान ना हो, कुछ और हो, कलमा पढ़ने के बाद फिर मुसलमान कहलाता है। ये इस्लाम लाने वाला कन्वर्ट मुसलमान, इससे कलमे का सवाल किया जा सकता है। लेकिन वो मुसलमान जिसको अल्लाह ने फितरत इस्लाम पर पैदा किया है, तो चूंकि वो पैदा ही मुसलमान हुआ है, मुसलमान होने के लिए उसे कलमे की एहतियाज ही नहीं है, तो उससे कलमे का सवाल नहीं किया जा सकता। अल्लाह की इस धरती के ऊपर जो सिलसिला जनाब इमरान से चला था, उस फितरती मुसलमान को, उस फितरती मुसलमान के सिलसिले को कुरान के अंदर अल्लाह ने कभी शजरा तैयबा कहा है, कभी आले इब्राहिम कहा है, कभी आले इमरान कहा है। और आज उस सिलसिले के अफराद जो इस धरती पर मौजूद हैं, उन मुसलमानों को, उन फितरती मुसलमानों को सैयद आले रसूल कहा जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किबला क्या कहने, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, हक दा इमाम नारा हैदरी, या अली, माशाल्लाह, मोहम्मद वाले सलामत रखे मोमिनीन को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ये दो सिलसिले हैं, एक है कन्वर्ट मुसलमान का सिलसिला, एक है फितरती मुसलमान का सिलसिला। ये है इस्लाम लाने वाला मुसलमान, और ये दूसरी किस्म जो है ये है इस्लाम सिखलाने वाला। जो इस्लाम सिखलाने वाला है ये फितरती मुसलमान है, इस्लाम पर पैदा होता है। मुसलमान होने के लिए इसको कलमे की एहतियाज नहीं है, क्योंकि कलमे की एहतियाज उसे होती है जो पहले मुसलमान ना हो। जो पैदा ही इस्लाम पर हुआ है उसे मुसलमान होने के लिए कलमे की एहतियाज नहीं होती। इसलिए मैंने नमक की मिसाल दी थी। तो अब जो लोग, बड़े अफसोस की बात है, कुछ कन्वर्ट मुसलमान सवाल करते हैं कलमे का, किससे? अल्लाह ने जिसको फितरत इस्लाम पे पैदा किया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, वही जनाब अबू तालिब कलमा पढ़ के मुसलमान होने वाला कन्वर्ट मुसलमान नहीं है। अबू तालिब फितरती मुसलमान है,
بے شک جس کو اللہ نے اسلام سکھلانے کے لیے فطرت اسلام پہ پیدا کیا تھا وہ مسلمان ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. کانورٹ سے سوال ہوگا کلمے کا, فطرتی مسلمان سے نہیں ہو سکتا ہے. میں بات واضح کرنا نہیں کر سکا ہوں, چاہتا ہوں ایک مثال کا سہارا لوں. اس وقت سادات کے علاوہ کائنات کے اندر جتنی بھی امت ہے میرے نبی کی, جتنے بھی مسلمان ہیں اس دھرتی کے اوپر, آپ ہر امتی سے, ہر مسلمان سے کلمے کا سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کب سے مسلمان ہیں. تو اگر اسے یاد ہے تو بتا دے گا بھئی 2 نسلوں سے ہم مسلمان ہیں, 4 نسلوں سے مسلمان ہیں. اور اگر کوئی پرانی نسلوں سے وہ مسلمان ہیں تو یہی کہے گا کہ بھئی ہم قدیمی مسلمان ہیں. مگر آپ ہر امتی سے کلمے کا سوال کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امتی کانورٹ مسلمان ہے اور کانورٹ مسلمان سے کلمے کا سوال ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کانورٹ مسلمان کلمہ پڑھنے سے پہلے اس کا مذہب کچھ اور ہوتا ہے, کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو مسلمان کہلاتا ہے. تو امت کے ہر مسلمان سے آپ کلمے کا سوال نہیں کر سکتے. لیکن سادات جو آج بھی نسل رسول سے جناب زہرا اور علی کی اولاد اس دھرتی کے اوپر موجود ہے, آپ کسی سید سے کلمے کا سوال نہیں کر سکتے. اگر کلمے کا سوال کریں کسی سید سے اور سید سے پوچھا جائے قبلہ آپ کب سے مسلمان ہیں, تو پہلو میں کھڑا ہوا مسلمان شانہ ہلا کے کہے گا شرم کر یہ سید ہے, سید سے آپ کلمے کا سوال نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام لانے والوں کی اولاد میں سے نہیں ہے, اسلام سکھلانے والوں کی اولاد میں سے ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. یا علی ماشاءاللہ جیو قبلہ سلامت رہو ماشاءاللہ. بسم اللہ. کلمے کا سوال کس سے ہو سکتا ہے؟ جو کنورٹ مسلمان ہے, جو اسلام لانے والا ہے, جو فطرتی مسلمان ہے, جس کو اللہ نے اسلام سکھلانے کے لیے فطرت اسلام کے اوپر پیدا کیا ہے, اس سے کلمے کا سوال نہیں کیا جا سکتا. تو جناب آدم سے لے کر جناب ابو طالب تک اور جناب ابو طالب سے لے کر آج کے ایک سید تک, یہ وہ سلسلہ ہے جو فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوا ہے. دنیا کا آج کوئی ایسا سید آپ نہیں دکھلا سکتے کہ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا ہو, بلکہ دنیا کا ہر سید اسلام پہ پیدا ہوا ہے. جب کلمے کا سوال آپ آج کے ایک میرے جیسے بیچارے سیدھے سادھے ایک عام سید سے, آپ معاف کرنا مجھ سے تو افضل ہے, میرے واجب الاحترام ہیں, میری گزارش کا مطلب یہ ہے کہ عام سید سے آپ کلمے کا سوال نہیں کر سکتے. تو جس سے سادات کی نسل کا آغاز ہوا ہے, ابو طالب سے کلمے کے سوال کرنے کا حق اس کنورٹ مسلمان کو کس نے دیا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. نعرہ حیدری. یا علی. میری تمہید مکمل ہو گئی. جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ تک میں اپنی گفتگو کے سلسلے کو لے کے آنا چاہتا ہوں. تو یہ وہ سلسلہ ہے جس کو اللہ نے فطرت اسلام پر پیدا کیا, اور جناب اسماعیل کی نسل سے جو فطرتی مسلمان جن کا سلسلہ چلا, وہ سارا اولاد اسماعیل کا خاندان زمزم کی وجہ سے, خانہ کعبہ کی وجہ سے خانہ کعبہ کے ارد گرد میں آباد ہو گیا, اور صدیوں تک خانہ کعبہ کے پڑوس میں یہ آباد رہا. اور یہ جو فطرتی مسلمانوں کا سلسلہ ہے, آپ کہیں گے کہ بھائی اعلان نبوت سے پہلے پاک نبی کا جو خاندان ہے, پاک نبی کا جو قبیلہ ہے, ہاشمی اور قریشی خاندان کے جو لوگ ہیں, پھر وہ کس نبی کی شریعت پہ عمل کرتے تھے؟ مسلمان ہونے کے لیے وہ کس کی فقہ کے مطابق عمل کرتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی پاک نبی کی جو خاندان کے لوگ تھے وہ فطرتی مسلمان تھے, اور وہ ملت ابراہیم کے پیروکار تھے. وہ شریعت ابراہیمی اور فقہ ابراہیمی کے مطابق زندگی گزارتے تھے. اعلان نبوت سے پہلے آپ کے جو والدان ہیں, آپ کے جو خاندان کے لوگ ہیں, وہ فطرتی مسلمان تھے. ان کو مسلمان ہونے کے لیے کسی نبی کے کلمہ پڑھنے کی احتیاج نہیں تھی, کیونکہ اللہ نے ان کو پیدا ہی اسلام پر کیا تھا. بے شک بے شک. جزاک اللہ قبلہ ماشاءاللہ. اور دیکھیے میرے محترم,
कुछ चीजें ऐसी हैं जो शापर में रखी जाती हैं, प्लास्टिक की बोतल में रखी जाती हैं, आम बर्तनों के अंदर रखी जाती हैं, लेकिन सोना और हीरा मखमल की खूबसूरत डिबिया के अंदर रखा जाता है। क्यों? इसलिए कि उसकी अजमत, उसकी कीमत ज्यादा है। बाकी चीजें सुभान प्लास्टिक की बोतलों में, सुभान अल्लाह, आम बर्तनों क्या में, लेकिन हीरा और सोना किस में रखा जाएगा? मखमल की डिब्बी के अंदर रखा जाएगा। तो कायनात में मेरे नबी से अफजल और कोई नहीं है। जब कोई नहीं है तो आदम से लेकर जनाब अब्दुल्ला और जनाब आमना तक ये पूरा सिलसिला जहां जहां से भी नूर नबी गुजरा है, बाकी मुसलमानों से इनका फर्क यही है। बाकी कन्वर्ट मुसलमान थे, जहां जहां से मेरे नबी का नूर गुजरा है वो पूरा सिलसिला सारे फितरती मुसलमान थे। और ये सिलसिला जिस वक्त पहुंचा है जनाब खदीजातुल कुबरा तक। जनाब खदीजातुल कुबरा आपका खानदान वही है जो पाक नबी का खानदान है। खदीजातुल कुबरा कुरैशी हैं, हाशमी खानदान से ताल्लुक रखती हैं, किसी और कबीले के खतून नहीं है। हजूर पाक के अपने कबीले और खानदान से बीबी का ताल्लुक है। और देखिए खदीजातुल कुबरा बिनते खुवाइलिद, खुवाइलिद किसका बेटा है? खुवाइलिद बिन असद। अच्छा, और बीबी खदीजातुल कुबरा के एक चचा का नाम तारीख ने बयान किया है, वो क्या है? वर्का बिन नौफल। तो वर्का की वल्दियत क्या है? नौफल। बीबी खदीजातुल कुबरा के वालिद हैं खुवाइलिद, और खुवाइलिद की वल्दियत क्या है? असद। तो वर्का नौफल का बेटा है, खुवाइलिद असद का बेटा है। इसका मतलब यह बनता है कि वर्का बिन नौफल बीबी खदीजा का फिर सका चचा नहीं था। आपके वालिद का रिश्तेदार हो सकता है, कजान भाई किसी और हवाले से हो सकता है, सका चचा नहीं है, क्योंकि जनाब वर्का की वल्दियत नौफल है और बीबी के वालिद गिरामी की जो वल्दियत है वो असद है। खदीजातुल कुबरा बिनते खुवाइलिद बिन असद। खुवाइलिद असद का बेटा है। और असद कौन है? अब सुनोगे, ये मैंने तारीख के जोग्राफिया के कराइन को मिला के ये नतीजा खर्च किया है। अगरचे रिवायत में इसकी सराहत नहीं है, लेकिन जोग्राफिया जो बताता है वो ये है कि जनाब असद जिसका बेटा जनाब खुवाइलिद और खुवाइलिद की बेटी आगे जनाब खदीजातुल कुबरा, ये जनाब असद कौन है? जनाब अबू तालिब के ससुर हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह किबला, क्या कहने, क्या कहने। फातिमा बिनते असद जनाब अबू तालिब की अहलिया का ज़ौजा मोहतरमा का नाम क्या है? फातिमा बिनते असद, यानी फातिमा खुवाइलिद की बहन है। दोनों की वल्दियत असद है। खुवाइलिद की बेटी खदीजातुल कुबरा। तो खदीजातुल कुबरा फातिमा बिनते असद की भतीजी हुई। जनाब अबू तालिब ने जनाब रिसालत माब का जिस वक्त निकाह पढ़ा है, तो निकाह का खुतबा खदीजातुल कुबरा के महल के सहन में यह खुतबा पढ़ा गया है, कुरैश के तमाम सरदारों के सामने पढ़ा गया है। क्यों? इसलिए कि खदीजातुल कुबरा कोई गैर नहीं, अबू तालिब की ज़ौजा की भतीजी लगती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह किबला, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह किबला साहब, सलामत रहो। ये सिलसिला है उन मुसलमानों का जिनको इस्लाम सिखलाने के लिए अल्लाह ने फितरत इस्लाम के ऊपर पैदा किया है। जो फितरती मुसलमान होता है उसका सिलसिला फितरत इस्लाम पर चलता है। जब उनकी नस्ल में कोई नबी आता है तो ऑटोमेटिकली उसी नबी की शरीयत और उसी के कलमे में ये दाखिल हो जाते हैं। जब तक फिर दूसरा नबी नहीं आता, ये उसी नबी की नबूवत और शरीयत के मुताबिक अमल करते रहते हैं। तो जनाब इस्माइल से लेके जनाब रिसालत माब तक दरमियान में चूंकि कोई नबी नहीं आया, तो फिर ये फितरती मुसलमानों का सिलसिला उसी जनाब इब्राहिम की शरीयत और उसी की फिका के मुताबिक, जिसे मिल्लत इब्राहिम कहते हैं, उसी के मुताबिक ये लोग जिंदगी गुजारते थे, उसी की पैरोकार थे। ता वक्ती के ऐलान हो गया रिसालत माब की नबूवत का। तो ऐलान नबूवत से पहले आपके जितनी बुजुर्गान दुनिया से गए हैं वो फितरती मुसलमान हैं, मिल्लत इब्राहिमिया के पैरोकार मुसलमान हैं, और इस्लाम पर उनकी मौत हुई है, इस्लाम पर उनकी वफात हुई है।
لیکن اعلان نبوت کے بعد آٹومیٹکلی وہی مسلمان کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، آٹومیٹکلی آپ کی شریعت میں، آپ کی فقہ میں، آپ کے کلمے کے اندر، آپ کی نبوت کے اندر یہ منتقل ہوتا ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے علی ہیں، یہ بہت بڑی جسارت کی ہے مسلمان نے، خدا اس کو برباد کرے جس نے یہ جملہ کہا ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے علی، بھائی اسلام لانے والے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لانے والا، اسلام لانے سے اسلام بولاتا ہے تو پہلے کچھ اور ہو، مسلمان نہ ہو۔ اگر بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے علی ہیں تو پھر اسلام لانے سے پہلے علی کا مذہب کیا تھا؟ سمجھ میں آئی یہ بات؟ تو مسلمان کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اسلام 9 سال کی عمر میں علی ابن ابی طالب اسلام لائے، تو اسلام لائے تو اسلام لانے سے پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ابن طالب پھر نعوذ باللہ من ذالک 1000 بار وہ مسلمان نہیں تھے۔ یہ ہے مسلمان کی سوچ، اپنے ان بزرگان کے ساتھ کمپیئر کرنے کے لیے جو 40 سال تک بت پوجتے رہے ہیں، میرے مولا علی کے ساتھ کمپیئر کرنے کے لیے رہے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ علی 9 سال کی عمر میں مسلمان نہیں بنے ہیں، مسلمان وہ بنتا ہے جو پہلے مسلمان نہ ہو۔ علی کو اللہ نے پیدا ہی اسلام پر کیا تھا۔ ماشاءاللہ، جیو قبلہ جیو۔ محمد والے محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ لہٰذا یہ سوال ہی غلط ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے علی ہیں۔ نہیں بھائی، اسلام لانے کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو پہلے اسلام پر نہ ہو، اور جو پیدا ہی فطرت اسلام پر ہوا ہے اسے اسلام لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے ہی اسلام کے اندر، وہ پیدا ہی اسلام کے اوپر ہوا ہے اور اس کی زندگی ہے ہی اسلام کے اندر۔ جو باہر ہے اسلام سے اسے اسلام لانے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لوگوں نے میرے مولا علی کے بغض میں، چونکہ حکومت میں آ گئے وہ مسلمان جو کنورٹ مسلمان تھے، جن کو بغض تھا میرے مولا علی سے، تو اس بغض میں آ کے میرے مولا علی اور میرے مولا علی کے باپ، والدین اور خاندان کے بارے میں کلمے کا سوال اٹھایا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، کون پوچھ رہا ہے کلمے کا سوال؟ جو کنورٹ مسلمان ہے، جس کے بزرگان نے 40 سال کے بعد اسلام قبول کیا، 40 سال تک کافر رہے، پھر کلمہ پڑھا، مسلمان بنے۔ کلمے کا سوال کیسے کر رہے ہیں؟ جن کو اللہ نے اسلام سکھلانے کے لیے فطرت اسلام پیدا کیا تھا۔ اس سے بڑی اور افسوس کی بات کیا ہو سکتی؟ میرے محترم، اسی فطرتی مسلمان کے سلسلے کے ایک فرد کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خدیجۃ الکبریٰ اس شخصیت کا نام ہے جس کو ملیکۃ العرب کہتے ہیں، جس کو محسنہ اسلام کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عرب کے اندر بی بی اتنی بڑی دولت مند تھی، جیسے آج کے دور میں آپ نیٹ پہ ریسرچ کرتے ہیں بھی اس وقت دنیا کے سب سے زیادہ امیر لوگ کون ہیں، سب سے زیادہ جن کے اثاثے ہیں وہ کون ہے؟ جی وہ بل گیٹس ہے وغیرہ وغیرہ ہے۔ آپ بہت سارے لوگوں کے نام جانتے ہیں جن کو دولت کے نام سے مشہور ہیں اس وقت دنیا میں، کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ امیر ترین لوگ ہیں۔ تو اس وقت پوری خطہ عرب کے اندر جو امیر ترین خاتون تھی وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام کی ترویج میں، اسلام کی تعمیر میں، تحریک اسلام کو آگے بڑھانے میں اپنی وہ ساری دولت خرچ کر دی۔ لوگوں کو اسلام سکھلانے کے لیے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے سارے اثاثے اسلام کے خرچ کر۔ بالآخر تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ وقت آیا اعلان نبوت کے 7ویں سال میں، کتنے سال بعد؟ اعلان نبوت کے 7 سال بعد، 7ویں سال، مکہ کے جتنی کفاروں کے سردار ہیں
वो सरदार जमा हो गए। जमा होने के बाद दकुल बाब किया है और जनाब अबू तालिब से मुतालबा किया है कि अपने भतीजे को हमारे हवाले कर दो, हम उसको कैद करें, उसको कत्ल करें, जो हमारे दिल में आएगा उसको हमारे हवाले कर दिया जाए, और अगर नहीं करते हो तो फिर हमारी तुम्हारे साथ जंग है। जनाब अबू तालिब ने फरमाया जान जा सकती है, लेकिन मैं अपने भतीजे को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। जिस वक्त जनाब अबू तालिब के तेवर देखे तो ये मुसलमान वापस आके इन्होंने एक मीटिंग की है, और उस मीटिंग में एक मुआहदा तय हुआ है कि मक्का में रहने वाले सारे लोग, कोई भी अबू तालिब के घराने के साथ सलाम कलाम नहीं करेगा, सलाम कलाम को बंद कर दे। अबू तालिब के घराने को खाने पीने की चीज कोई भी फरोख्त ना करे, और सब सरदार मिल के इस तहरीर के ऊपर दस्तखत करें और इकरार करें कि जब तक हम अबू तालिब के भतीजे को कातिल नहीं कर देते आराम से नहीं बैठेंगे। ये तहरीर लिख दी गई, तमाम सरदारों ने उस तहरीर के ऊपर दस्तखत कर दिए। दस्तखत करने के बाद अब मंसूबा मुकम्मल हो गया कि यतीम अब्दुल्ला को अब किसी भी वक्त मौका पाके कत्ल कर दिया जाए। जनाब अबू तालिब को जिस वक्त सारे हालात का पता चला कि पूरा मक्का अब खिलाफ हो चुका है, मैं अकेला रह गया हूं, तो अब तारीख ये कहती है कि जनाब अबू तालिब अपने खानवादे को, अपने खानदान को लेकर मक्का का अपना हंसता बसता अपने घरों को छोड़ के, झोपड़ियों में रहने वाले नहीं थे भाई, काबे का कलीद बरदार है अबू तालिब, माशाअल्लाह, खानदान कुरैश का सरदार है अबू तालिब, सैयदुल बतहा है अबू तालिब, कोई माशाअल्लाह, झोंपड़ी में रहने वाला गरीब नहीं था। काबे का सरदार, खाने काबे का चाबी बरदार है, हाशिम का वारिस, हाजियों को हज के मौके पर हजार हजार ऊंट ज़िबह करके मौके पे चलाने वाला, खाने खिलाने वाला अबू तालिब सुभान अल्लाह, आज नबूवत के दिफा की खातिर, नबूवत के दिफा की खातिर अपने हंसते बसते घरों को छोड़ के मजबूर हो गए। जनाब अबू तालिब नबूवत के दिफा के लिए अपने खानदान के चंद लोगों को लेकर पहाड़ की एक गार में जा चले गए, जिसका नाम है शेबे अबी तालिब। 3 साल तक जनाब अबू तालिब उस गार के अंदर रहे हैं। तारीख ये कहती है कि जिस वक्त खाना पीना और राशन का सामान खत्म हो गया तो फिर दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा किया है। मौलवी कहते हैं कि मुश्किल वक्त में दरख्तों के पत्ते खाना सहाबा की सुन्नत है। ये सहाबा की सुन्नत नहीं है, अबू तालिब की सुन्नत है, क्योंकि शेब अबी तालिब में खानदान अबू तालिब के अलावा कोई सहाबी साथ मौजूद नहीं। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह किबला। और तारीख ये कहती है कि जिस वक्त जनाब अबू तालिब अपने खानदान के लोगों को लेकर गार में जाने लगे ना, तो मलिकतुल अरब शहजादी है, खुवैलिद की बेटी, जिसके असासे पूरे अरब में सबसे ज्यादा थे, जिसने इस्लाम की खातिर अपनी दौलत लौटा दी। जब पता चला ना कि मेरा हबीब पहाड़ों में जा रहा है अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो अब बीबी अगर अपने महल में रह जाती, साथ ना जाती, तो कुफार को बीबी के साथ जाती तौर पे दुश्मनी नहीं थी। नौकर मौजूद हैं, घर मौजूद हैं, सब कुछ दौलत है, वक्त है, बीबी आराम से घर में रह सकती है। लेकिन जब बीबी ने देखा कि मेरा सरताज, मेरा हबीब पहाड़ों में जाके पत्थरों में सोएगा और मैं यहाँ घर में बैठ के नरम बिस्तर पे सोऊंगी, तो बीबी ने ये चीज गवारा ना की। तारीख ये कहती है कि अपनी 1 साल की बेटी को, जनाब सैयदा की उम्र उस वक्त जनाब फातिमा ज़हरा 1 साल की थी, अपनी माँ का दूध पीती थी, अपनी उस कम सिन बेटी को दूध पीती बच्ची को उठा के बीबी अपने सरताज के साथ महलों के आराम को छोड़ के आप भी उस गार में साथ चली गई। और बीबी 3 साल तक उन्हीं हालात में बीबी ने जिंदगी बसर किया है जिस तरह बाकी खानदान ने जिंदगी बसर किया है। अबू तालिब अपने भतीजे की जिंदगी बचाने के लिए रात को बिस्तर बदल देते, फाके गुजरते, फाके काटे। हाँ, तारीख ये कहती है कि ये शेब अबी तालिब के अंदर खुद रिसालत मआब हजूर पाक, ये नबी पाक के बारे में ये रिवायत है
कि ताकि चचा को महसूस ना हो मेरा दुख, आपका जिस वक्त शिकम जो है फाकों की वजह से खुश्क हो गया है, तो आप कोई चीज अपनी अबा के अंदर अपने शिकम के ऊपर बांध लेते थे ताकि महसूस हो कि आपका पेट भरा हुआ है, आप खाना खा चुके हैं। इन हालात में जिंदगी गुजर रही है। मलिकातुल अरब बीबी दरख्तों के पत्ते खाने पे मजबूर हो गई। आखिर वो वक्त आया कि जनाब खदीजतुल कुबरा बीमार रहने लगी। जिस वक्त बीमार रहने लगी तो उस वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने चचा से, आए चचा अबू तालिब, मेरे अल्लाह ने मुझे खबर दी है कि मुझे कत्ल करने के हवाले से जो मुआहदा लिखा गया था उस मुआहदे की तहरीर मिट चुकी है, और जाके अहले मक्का के साथ तुम बात करो और उनको जाके कहो कि उस तहरीर को देखें। अगर उस तहरीर की इबारत बाकी है तो फिर मुझे हवाले कर दिया जाए, अगर वो मिट चुकी है तो फिर हम हक पर आए, हमें वापस आने की इजाजत दी जाए। जनाब अबू तालिब आए, अहले मक्का के साथ कलाम की। आपने फरमाया, ओ मक्का वालों, वो जो मुआहदा तुमने लिखा है मेरे भतीजे के कत्ल के बारे में, जाकर देखो उसकी तहरीर खत्म हो चुकी है, उसकी इबारत मिट चुकी है, उसके नक्श मिट चुके हैं, जाके देखो। और अगर मैं अपनी बात में सच्चा हूं तो फिर हमको वापस आने की इजाजत दी जाए, और अगर वो तहरीर बाकी है, उसके नक्श नहीं मिटे हैं, तो फिर तुम सच्चे, मैं अपने भतीजे को तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार। वो लोग इस बात पे एग्री हो गए। एग्री होने के बाद उन्होंने जाके उस तहरीर को खोला। खोलने के बाद देखा वो तहरीर मिट चुकी थी, उसके सारे लफज मिट चुके थे, सिर्फ एक लफज जो अल्लाह का लफज उसके अंदर मौजूद था वो रह गया, बाकी सब मिट चुका। और कुफार को जब तहरीर मिटी हुई तहरीर देखी तो रुस्वा हुए, और चूंकि वो वायदा कर चुके थे कि अगर तहरीर बाकी है तो आप हवाले करेंगे, तहरीर मिट चुकी है तो फिर तुम सच्चे हो, वापस आ सकते हो। तो जब वो अपने इस मुआहदे में झूठे हुए तो आपको इजाजत मिली। 3 साल के बाद शेब अबी तालिब से जनाब अबू तालिब अपने खानदान को जब घर वापस लेकर आए, तो अब तारीख ये कहती है कि जिस वक्त खदीजा शेब अबी तालिब की गार में गई थी तो बेटी की उम्र 1 साल थी। जब वापस आई तो जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा की उम्र 4 साल। पत्ते खा खा के शहजादी जब बीमार हो गई, घर वापस आने के बाद बिस्तर से उठ नहीं सकी। आ गई 10 रमजान की रात। आज 10 रमजान की रात आने वाली है ना, तो यही मौजू मेरे से लगाया था सैयद ने, खुदा सलामत रखे हमारे भाई को। बिस्तर बीमारी पे खदीजतुल कुबरा लेटी हुई हैं, जनाब जिब्रील नाजिल हुए हैं। सलाम अल्लाह का पहुंचाने के बाद कहा, अल्लाह के नबी, अल्लाह ने कहा है कि मेरे हबीब को जाके खबर दो कि मसाइब के लिए अपनी कमर बांध ले। जिब्रील, अब कोई नई मुसीबत आने वाली है। जिब्रील ने खबर दी है कि वो बीबी जो तेरे जख्मों के ऊपर मरहम लगाती थी, जो तुझे उदास देखकर तुझे तसल्लियां देती थी, उस बीबी का अब वक्त करीब आ चुका है। जिस वक्त जिब्रील ने बीबी खदीजतुल कुबरा की मौत की खबर दी है, अल्लाह के नबी का गिरिया बुलंद हुआ है, जी भर के रोए हैं अल्लाह के नबी। रोने के बाद अपनी आंखों को साफ किया है। साफ करने के बाद उस हुजरे में तशरीफ लाए जहां बिस्तर बीमारी के ऊपर खदीजतुल कुबरा लेटी हुई है। सरहाने आके खड़े हो गए, एक ठंडी आह लेके अल्लाह के नबी ने मुखातब होके कहा, खदीजतुल कुबरा, मैं तेरा बड़ा ममनून हूं। बीबी मुतवज्जह होकर कहती है, मेरे सरताज, शुक्र अदा करने की क्या जरूरत थी, कोई खास बात है? फरमाया, खदीजा, तू मुसलाए इस्लाम है, तू बीमार है, हो सकता है इस बीमारी में तो खुदा के बारगाह में चली जाए। मेरा जी चाहता है कि आज मुझसे कुछ मांग, जिंदगी में तूने कुछ नहीं मांगा है, आज मांग, मैं देने के लिए तैयार हूँ। जिस वक्त बीबी खदीजतुल कुबरा ने अल्लाह के नबी की ज़बान से अपनी मौत की खबर सुनी, तारीख ये कहती है बीबी का सर झुका। झुकने के बाद जिस वक्त उठा, बीबी का वो जो बिस्तर बीमारी था, 4 पाई को पकड़ के एक 4 साल की शहजादी खड़ी हुई थी। शहजादी के सर पर बीबी की नजर पड़ी है। जब नजर पड़ी तो खामोश आंसू का एक समंदर गिरना शुरू हुआ है।
اللہ کے نبی کی طرف بی بی نے مخاطب ہو کے کہا میرے سرتاج میں نے زندگی میں کچھ نہیں مانگا ہے، آج آپ نے کہا ہے تو میں مانگنے لگی ہوں، کچھ نہیں مانگتی ہوں، بس اتنا مانگتی ہوں میرے جانے کے بعد میری زہرا کو کوئی رلائے نہیں، میں کچھ نہ جاؤں، اجرکم اللہ، مولا آپ کچھ منظور فرمائے۔ جس وقت بی بی نے یہ اپنی وصیت بیان کی نا کہ میری بیٹی یتیم ہو جائے گی، ملکۃ العرب کی بیٹی ہے، نبیوں کے سردار کی بیٹی ہے، جنت کا پھول اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، بہت نازک نفیس ناز و ادا کے ساتھ میں نے شہزادی کو پالا ہے، میرے مرنے کے بعد یتیم ہو جائے گی، میری بیٹی کو کوئی رلائے نہیں۔ وصیت کے مطابق تاریخ یہ کہتی ہے اللہ کے نبی نے پھر وہ جو 4 سال کی یتیم شہزادی جناب خدیجۃ الکبریٰ اللہ کے نبی کے حوالے کر کے دنیا سے چلی گئیں، جناب زہرا کی شادی ہونے تک اللہ کے نبی نے پھر کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا تاکہ زہرا کو یتیمی کا احساس نہ ہو۔ محبت کے ساتھ زہرا کو پالا، پالنے کے بعد جوان کیا، جوان کرنے کے بعد شادی کی، شادی کرنے کے بعد پھر اللہ کے نبی نے کوئی دوسرا عقد کیا مدینے جانے کے بعد۔ جس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے وصیت کی بس یہی مانگتی ہوں کہ میرے جانے کے بعد میری بطول روئے نہیں، یہ جملہ سننے کے بعد اللہ کے نبی کا گریہ بلند ہوا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسوں کا سمندر جاری ہے، بیماری سے بیوی نے اٹھنے کی کوشش کی ہے، نبی پاک نے سہارا دیا کہ خدیجہ اٹھو مت، تم بیمار ہو۔ نبی جس وقت قریب آئے اپنی چادر کے ساتھ نبی کے آنسو صاف کرنے کے بعد کہا اللہ کے نبی میں نے کوئی ایسی چیز تو نہیں مانگی کہ جو تم دے نہ سکو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خدیجۃ الکبریٰ میں تیرا بڑا ممنون ہوں، میں بڑا تیرا مشکور ہوں۔ ہر چیز کے 2 مرحلے ہوتے ہیں، ایک اس کی تعمیر کا، جب تعمیر مکمل ہو جائے تو پھر دوسرا مرحلہ ہوتا ہے اس کی حفاظت کا۔ خدیجہ اسلام کی تعمیر پہ تیرا مال لگا ہے، تعمیر مکمل ہونے کے بعد اسلام کو حفاظت کے لیے تیرے خون کی ضرورت ہے۔ لفظ نازک ہیں، اشارہ مومن ضرور سمجھ گئے ہوں گے۔ نظرت شمالاً و یمیناً، خون کی ضرورت ہے اسلام کو حفاظت کے لیے، اسلام کو میرے خون کی ضرورت ہے۔ بی بی کہتے ہیں میرے سرتاج میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، جہاد بیٹے کے اوپر ہوتا ہے، میری تو بس ایک بیٹی ہے، اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہوتا میں اسلام پہ قربان کر دیتی، لیکن اللہ نے مجھے بیٹا نہیں دیا ہے، جو دیا تھا وہ اللہ نے لے لیا ہے واپس۔ اس وقت میری ایک بیٹی ہے، بیٹی کے سوا کچھ نہیں ہے، عورت ذات کے اوپر جہاد نہیں ہوتا، میں سمجھ نہیں سکی ہوں اسلام کو اپنی حفاظت کے لیے میرے خون کی ضرورت ہے، میرا خون اسلام کی ضرورت اور حفاظت کے لیے کیسے کام آئے گا۔ اس وقت اب یہ تاریخ کا یہ جملہ جو ہے میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن پڑھنے والوں سے میں نے سنا ہے، اس لیے میں نے ان کی اس بات پہ بھروسہ کرتے ہوئے جملہ مومنین کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ جس وقت بی بی نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اسلام کی تعمیر کے لیے اسلام کو میرے مال کی ضرورت تھی، اور اسلام جب تعمیر مکمل ہو جائے گی تو حفاظت کے لیے اسلام کو میرے خون کی ضرورت ہے، میرا خون اسلام کی حفاظت کیسے کرے گا؟ میرا بیٹا نہیں ہے، میری ایک بیٹی ہے، میری بیٹی ہے، بیٹی کے اوپر تو جہاد واجب نہیں ہوتا۔ اب یہ جملہ جو میں پڑھنے لگا ہوں سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے 2 انگلیوں کے ساتھ ایک منظر دکھلایا، منظر دکھلانے کے بعد فرمایا خدیجۃ الکبریٰ میری انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ جب بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے انگلیوں کے درمیان دیکھا، منظر یہ تھا ایک دروازہ ہے جس سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، آگ کے پیچھے دروازے کے پیچھے چادر میں ملبوس کوئی شہزادی ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے میرے پردے کو پامال نہ کرو۔ اتنے میں ہوا یہ جلتا ہوا دروازہ گرا ہے، دروازہ گرا جس کی ایک کیل اس شہزادی کے سینے میں پبست ہوئی، دروازے کا زخم پا کے وہ شہزادی اس زمین پہ گری ہے۔ جب زمین پر گری
تو زمین کا رنگ اس شہزادی کے خون کی وجہ سے رنگین ہو گیا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رو کر کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ منظر آپ نے مجھے کیوں دکھلایا ہے؟ یہ لوگ جو دروازے پہ کھڑے ہیں دروازہ توڑ کے اندر داخل ہو گئے ہیں، یہ داخل ہونے والے لوگ کون ہیں؟ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا خدیجہ یہ وہی مسلمان ہیں جن کو اسلام سکھلانے کے لیے تو نے اپنی ساری دولت خرچ کر دی ہے۔ اچھا اللہ کے نبی لیکن وہ مستور کون ہے؟ میں پہچان نہیں سکی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خدیجہ الکبریٰ یہ مستور تیری بیٹی زہرا ہے جو اپنے وقت کی امامت کی دفاع کرتے ہوئے مسلمانوں کے اس ظلم کی وجہ سے زخمی ہو جائے گی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے جس وقت سنا کہ وہ میری بیٹی زہرا ہوگی تو بی بی کے منہ سے فقط ایک جملہ نکلا، عزادارو معاف کرنا، جملہ یہ تھا ٹھنڈی سانس لے کر جو جملہ بی بی کے منہ سے نکلا وہ جملہ یہ تھا، آہ بھر کے کہا ہائے میری بیٹی کا پردہ پامال ہو جائے گا، مسلمان میری بیٹی کے گھر کی حرمت کو پامال کر دیں گے۔ ساتھ پہلو میں کھڑی ہوئی تھی زہرا، سینے سے لگایا 4 سال کی شہزادی کو، سینے سے لگانے کے بعد پیشانی چومی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بی بی کی روح پرواز کر گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ أَجْمَعِينَ۔ میرے مالک ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی یتیمی کا واسطہ میرے مالک ہمارے ان آنسوں کو مستجاب فرما، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ مومنات بیمار ہیں، شہزادی کونین کی یتیمی اور اس مصیبت کا واسطہ میرے مالک تمام مومنین کی بیماریوں کو مصیبتوں کو ختم کر دے میرے مالک۔ خصوصاً جن مومنین نے انجمن غلامان اولاد زہرا کے ممبران جنہوں نے بی بی کے اس ذکر کا اہتمام کیا ہے میرے مالک ان کے توفیقات میں اضافہ فرما، صحت و سلامتی عطا فرما اور دنیا کی سعادت نصیب فرما، دنیا کی ہر مصیبت اور پریشانی سے امان عطا فرما۔ تقبل دعانا انک انت السمیع العلیم بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جماعت سے بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علامہ بلال حسین نجفی جو جوار امیر المؤمنین سے نجف اشرف سے خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ عز و جل ان کو سلامت رکھیں، اور تمام مومنین و مومنات جو اس وقت آن لائن ہیں، جو زوم پر جنہوں نے اس مجلس عزا کو سنا یا جو اس وقت اجر رسالت کے پلیٹ فارم سے لائیو اس مجلس سن رہے ہیں، اللہ عز و جل تمام مومنین و مومنات کو سلامت رکھیں، خصوصاً انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو مومنین تعاون کر رہے ہیں، خصوصاً سید عباس کاظمی جن کے توسل سے آج ہمارا یہ پروگرام اجر رسالت پر لائیو چل رہا ہے، اور ہمارے انجمن کے صدر سید سعید رضا شاہ صاحب، ذاکر اہل بیت سید منظر بخاری، ذاکر اہل بیت اسرار علی، سید اسرار نقوی اور سید اشفاق حسین شاہ صاحب، راجہ انیس حیدر چودھری فیاض حسین، اور مزید جو مومنین و مومنات اس ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں جن کے توسل سے آج ہمارا یہ پروگرام لائیو اجر رسالت پر جا رہا ہے۔ خدا عز و جل تمام مومنین و مومنات کو سلامت رکھیں، خصوصاً کی مکمل ٹیم کو خدا عز و جل سلامت رکھے کہ وہ ولایت میں، مشن عزاداری میں جو ان کا یہ کام اور کردار ہے، خدا عز و جل تمام اجر رسالت کی ٹیم کو سلامت۔ اب میں دعوت دیتا ہوں ذاکر اہل بیت سید منظر بخاری کو کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔
ترتیب ہماری یہ تھی کہ ذاکرین نے علماء سے پہلے خطاب کرنا تھا، چونکہ نجف اشرف میں اس وقت افطاری کا ٹائم ہو چکا ہے، لہٰذا علامہ صاحب نے حرم بھی جانا ہوتا ہے، تو ہم نے اس مجبوری کے تحت علامہ صاحب نے خطاب پہلے کیا ہے اور آج ذاکرین بعد میں خطاب فرمائیں گے، اور انشاءاللہ کل جو ہمارا پروگرام ہوگا، جو ہماری ترتیب ہے وہ یہی ہے کہ ذاکرین پہلے خطاب فرمائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ کل جو ہمارا پروگرام 4 بجے لائیو ہوگا وہ انشاءاللہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہوگا انشاءاللہ، مجلس عزا کا پروگرام ہمارا، اور خطیب انڈیا کے خطیب نامور انشاءاللہ سید حبیب حیدر عابدی صاحب انشاءاللہ وہ خطیب آئیں گے، اور انشاءاللہ تمام التماس ہے کہ اس کے لیے بھی شرکت فرمائیں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں انجمن کے ذاکر سید منظر بخاری صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ تمام مومنین سے التماس ہے جہاں کہیں میری آواز پہنچ رہی ہے بلندتر صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی ہے، مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی ہے، کعبہ گواہ ہے، دوش پیغمبر پہ بھی علی ہے، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی ہے، بدر و حنین خندق و خیبر میں بھی علی ہے، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جیو سید جیو ماشاء اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اے رب جہاں پنج تن پاک صدقہ، اس کام کا دامن غم شفیع سے بھر دے، اے رب جہاں پنج تن پاک صدقہ، اس قوم کا دامن غم شفیع سے بھر دے، اللہ آمین۔ بچوں کو عطا تھے علی اصغر کا تبسم، اللہ آمین۔ اوروں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، اللہ آمین۔ یا رب تجھے بیماری عابد کی قسم ہے، بیمار کی راتوں کو شفا یاب سحر دے، اللہ آمین۔ آمین۔ کم سن کو ملے ملونا آن محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے، اللہ آمین۔ ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دواؤں کا اثر دے، کب تک رہوں دنیا میں یتیموں کی طرح،
وارث میرا فرد میں ظاہر اسے کر دے. اللہ آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ. وہ چادر زینب پہ اگانا ہے مولا، محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے. اللہ امین. یہ سید مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے. اللہ آمین. غم کوئی نہ دے کوئی نہ دے سوائے غم شبیر. شبیر کا غم بانٹ رہا ہے کوئی درد. جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے، عباس کے پرچم کو کبھی آنچ نہ آئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماشاءاللہ. یہ سید صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سید ماشاءاللہ. جزاک اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. اے نور خدا آباد سما جانا، یا در پہ بلا لینا. ماشاءاللہ. جی سید. جیو جیو سید. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے پردہ نشی دل کے پردوں میں رہا کرنا، جب وقت نظر آتا دیدار عطا کرنا. میں قبر ہنیری میں گھبراتا جب تنہا، امداد کو میری تم آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ سید. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. امام نعرہ حیدری. یا علی حیدر. مجرم ہوں جہاں برتا محشر
اللہ منظور دعا میری ہے حبیب خدا کرنا جب وقت نزا ہے او دیدار عطا ماشاءاللہ بھیا جیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے انجمن ماشاءاللہ جیو سید جیو سید منظر بخاری صاحب جو اپنی خوبصورت آواز میں اور خوبصورت انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان کر رہے تھے. اللہ عز و جل ان کو سلامت رکھیں اور ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائیں. تمام سے التماس ہے کہ سب مل کے دعا فرمائیں کہ اللہ عز و جل بیمار کربلا کے صدقے تمام مریضوں کو انشاءاللہ شفا عطا فرمائیں. خصوصاً سید صاحب خدا عز و جل ان کو شفا کلی عطا فرمائے. ذاکر اسرار علی کی والدہ اور میری والدہ اور ہمارے انجمن کے صدر سید سعید رضا شاہ صاحب کی والدہ کو بھی خدا شفا کلی عطا فرمائے. مزید جن جن مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں جو اس وقت اجر رسالت پر میسج کر رہے ہیں، میرے اللہ سب کی دعاؤں کو باب الحوائج کے صدقے اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا انشاءاللہ ہر روز انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے زوم پر اور انشاءاللہ اجر رسالت کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ ہر روز ہمارا یہ جو پروگرام ہے انشاءاللہ یہ 4 بجے UK ٹائم انشاءاللہ لائیو ہوگا، جس میں انشاءاللہ علماء کرام اور ذاکرین انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے. اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تا آخر رمضان انشاءاللہ جاری رہے گا. اور انشاءاللہ آگے جو ہمارے پروگرامز ہیں ان میں ہم نے مجلس عزا کا جو سلسلہ رکھا ہے اس میں پاکستان سے ذاکرین و علماء ہندوستان سے بھی انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے. تمام مومنین سب مل کے بواز بلند صلوات اللہم خطاب دیتا ہوں ہمارے انجمن کے ذاکر جو بہت ہی خوبصورت انداز میں مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. بہت ہی خوبصورت آواز اور بہت ہی خوبصورت انداز ذاکر اہل بیت اسرار علی سے کہ وہ آئیں اور مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. ان کی آمد پر سب مل کے بواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ ذاکر اسرار صاحب جیو. بسم اللہ سادات مومنین میری طرف یا علی مدد مولا علی مدد. صلوات تلاوت فرماؤ میں ڈیوٹی شروع کروں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پاک امیر علیہ السلام دے ایک قصیدے نال کرنا چاہنا. بسم اللہ. سارے حضرات مل کے صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہاں جو وسیع مصطفیٰ وہ میرا پیشوا، جو وسیع مصطفیٰ وہ میرا پیشوا، جو وسیع مصطفیٰ وہ میرا پیشوا، جو وسیع پیشوا. کیوں نہ ہر دم کروں میں علی کی ثنا، جو وسیع مصطفیٰ وہ میرا پیشوا. صلوات پڑھو سارے حضرات مل کے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ. ایک نبی ایک علی
आला सरदार दो एक नबी एक अली आला सरदार दो कुल खुदाई के हैं यही मुख्तार दो कुल खुदाई के हैं यही मुख्तार दो इल्म का शहर नबी और अली बाबुहा इल्म का शहर नबी और अली बाबुहा क्यों न हर दम करूं मैं अली की सना जो वसीए मुस्तफा वो मेरा पेशवा सलवात पढ़ो सारे हजरात मिल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद इतनी अजमतां लाए पाक घर इतनी बरकतां लाए पाक घर अजमतों वाला है मेरे मौला का घर अजमतों वाला है मेरे मौला का घर अर्शियों के बिया के झुकते हैं सर अर्शियों के बिया के झुकते हैं सर इन्नमा युरिदुल्लाह की आया है गवाह की आया है गवाह क्यों न हर दम करूं मैं अली की सना जो वसीए मुस्तफा वो मेरा पेशवा सलवात पढ़ो सारे हजरात मिल यो जाकर सलामत रहो सारी कायनात में आला सुल्तान अली सारी कायनात में आला सुल्तान अली मेरा ईमान है कुल्ले ईमान अली मेरा ईमान कुल्ले ईमान अली कर्म रासिक पे हुआ ऐ शहे औलिया कर्म रासिक पे हुआ ऐ शहे औलिया क्यों न हर दम करूं मैं अली की सना जो वसीए मुस्तफा वो मेरा पेशवा सलवात पढ़ो सारे हजरात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद फजाइल माशाल्लाह तुसां बहुत सोहना सुनिया इहो कुछ अदब पिया आबाद किस तरह से सहन फातिमी हुआ आबाद किस तरह से सहन फातिमी हुआ किसकी नजर लगी कि ये घर मातमी हुआ किबला पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी पाक शहादत तो बाद करबला दे मैदान विच एक ऐलान होया है लूटो तबरकात अली ओ बतूल को लूटो तबरकात अली ओ बतूल को कैदी बना के ले चलो आले रसूल को चुप माल बनी दे बचड़े दी ते सादात दे मान मुका गए चुप देख अबा सदी शामिया दीवो जुण लुटन किते मनशार बेजान खयाम च आवन दी ते किवें जुरत शिमर को आ गए हाय या गाल शबी
ردے بچڑے کو وہ رت 40 سال روا بسم اللہ لٹ شروع تھئی ہے شام غریباں لٹ شروع تھئی ہے شمر کمینہ اللہ لعنت کرے پاک بیبیاں دے پاک خیمے دے وچ آن کے حکل مار کے آدھے او کیڑی بہن ہے باغی دی بسم اللہ او کیڑی بہن ہے باغی دی تے جیکو غازی تے آمانے جے دل ہووس تا سڈ گنے وہ میں کرنا سر برے نال اے کمینہ دے میں سنیا ہے بھائی وال ہے عددی تے گھنے حصے دا سامانے کیڑا سامان پاوے ہاتھ کڑیاں او بھر جائیاں کوں وہ ساڈے حاکم دا اعلان جڑے ویلے لٹ شروع تے لٹ ختم تھئی ہے تے کیڑی حالت ہوئی ہے سادہ تو دیکھیں میں لٹ لٹ کے او جداں تھک گئی فوج عرب دی ہائے آیا شمر ابا سدی لاش اتے کر کے توہین ادب دی اے غازی شہنشاہ دی لاش تے آ کے اس کمینے کیڑا کم کیتا ہے ایک ہاتھ وچ سر شبیر دہا تے بے ہاتھ چادر زینب دے تانا مار کے آدھے اٹھی دیکھ عباس تیڑیاں بہنی کو وہ کوئی امن دی جا نہیں لبدی غازی شہنشاہ دی لاش تے آن کے تانا مار کے آدھے جے بی بی دے پردے کیتے تے تیڈی ہائی مشہور وفائے ہائے اے برکا ہے تیڈی بہن زینب دا جے وس لگ دائے تاں لائے اس ویلے غازی سرکار میدان کربلا دے وچ تڑپی ہے غازی شہنشاہ دے کپے ہوئے گل چوں آواز بیان دے شبیر دی چپ وچ کس گیا ہاں مدو کھائے ہائے میری بہن دا بھوکا انج نہ لہندا دیندے حکم جو بھین بھرائے اللهم صل على محمد وآل محمد دعا کا وقت ہے قبولیت کا وقت ہے مومنین دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور آمین کہنا ثواب ہے جہاں کہیں میری آواز پہنچ رہی ہے اپنے گھروں کے اندر آمین ضرور کہنا اللہم انی اسألک باسمک یا اللہ آمین رحمان یا رحیم یا کریم یا رحیم بحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللهم بحق علي مرتضى اللهم بحق فاطمة الزهراء سلام الله عليها اللهم بحق حسن مجتبى عليه الصلاة والسلام اللهم بحق حسین شہید کربلا علیہ الصلاة والسلام اللهم بحق باب الحوائج قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس علمدار حسین علیہ الصلاة والسلام اے رب کریم اے رب غفور تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا میرے اللہ انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما اللہ امین اس ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے میرے اللہ ان کے رزق و کاروبار میں برکت عطا فرما اللہ امین میرے اللہ جن مومنین نے آج ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے خصوصاً سید عباس کاظمی جن کے توسل سے آج ہمارا یہ پروگرام اجر رسالت پر لائیو جا رہا ہے میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں میرے اللہ انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کی تمام ٹیم کو میرے اللہ طلوع عمر عطا فرما میرے اللہ جو بیمار ہے بیمار کربلا کے صدقے شفا کلی تمام کی مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرما اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا میرے اللہ ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما سب امیر المؤمنین میں جگہ عطا فرما میرے اللہ ہماری نیک دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما خصوصاً میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں میرے اللہ ہم کو وقت کے امام کی معرفت عطا فرما ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما سب مل کے اللہم عجل ولیک الفرج اللہم عجل ولیک الفرج ولیک الفرج رب صلی علی محمد و آل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین تمام مومنین سے التماس ہے اپنے مرحومین کو اپنی دعا میں یاد رکھتے ہوئے خصوصاً جو اس وقت اجر رسالت پر لائیو دیکھ رہے ہیں ان سب کے مرحومین مومنین و مومنات کے لیے اور اجر رسالت کی ٹیم اور انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ تعاون کر رہا ہے ان سب مومنین کے لیے جو اس وقت زوم پر آن لائن ہیں ان سب کے مومنین کے لیے شہداء اسلام شہداء ملت جعفری اور خصوصاً وہ مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا کرنے کے لیے نہیں ہے رحم اللہ سورۃ الفاتحہ مع الصلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد